اصل میں ایسا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جن اقوام کا سابقہ مسلمانوں کو پیش تھا وہ یا تو کافر تھے، بت پرست تھے، یا یہود اور نصارہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں صرف ایک قوم تھی بت پرستوں کی، لیکن جب آپ نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمایا تو آپ کا براہ راست مقابلہ 3 طبقوں سے ہوا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور منافقین سے۔ منافقین وہ طبقہ تھا کہ جو آقائے دو جہاں علیہ السلام پہ ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ مومن نہیں تھا، بلکہ اس کا کام یہ تھا کہ اسلام کی مخالف قوتوں کو آمادہ کر کے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرا کر کے اسلامک اسٹیٹ کو فنا کر دینا۔ وہ سازشی ٹولہ تھا، اوپر سے کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، جس کے نتیجے میں بار بار مسلمانوں کو نقصانات پہنچا۔ اس کے بعد جو دوسری قوم تھی یہودیوں کی تھی، جو مدینے کے پرانے باشندے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مدینہ ہمارا شہر ہے۔ اور تیسری قوم عیسائیوں کی تھی، جو مدینے سے باہر ایک علاقہ تھا نجران، وہاں ان کی آبادی تھی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی اپنے کو حضرت ابراہیم کے دین پہ سمجھتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور کعبہ مقدسہ میں انہوں نے انبیاء کے بت بنا رکھے تھے۔ جناب ابراہیم کا بت تھا، جناب اسماعیل کا بت تھا، معاذ اللہ۔ پیغمبران کرام توحید کا درس دینے آئے تھے، اور المیہ یہ تھا کہ انہی کے ناموں کے بت بنا کر کے ان کو پوج رہے تھے۔ وہ مدینہ طیبہ میں جب آئے تو یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم حقیقی دین پر ہیں، اور ہم یہودی ہیں اور نصرانی ہیں۔ ان دونوں میں جھگڑا ہوتا تھا، یہودیوں اور نصرانیوں میں، عیسائیوں میں۔ ایک کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں، دوسرا کہتا ہم حق پر ہیں، اور دونوں یہ کہتے تھے۔ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ قرآن عظیم نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ مشرکین مکہ کی طرح سے تھے۔ وہ تو حنیفہ مسلمہ، وہ تو سچے موحد تھے، ساری کائنات سے ٹوٹ کر کے صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم براہیمی ہیں، یا یہ دعویٰ کرتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو پہلے وہ یہ دیکھے کہ یہود پیدا کب ہوئے ہیں۔ یہودی اپنے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سمجھتے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور غالباً اسی بنیاد پر انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے کو نصرانی یا مسیحی یا عیسائی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں، یہ نام بھی بعد کے ہیں، یہ قوم بھی بعد کی ہے۔ تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جناب ابراہیم یہودی یا نصرانی تھے، یہ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ نہ وہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سچے موحد تھے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی انحراف کرے گا، وہی باغی ہوگا جو اپنے دل کے اعتبار سے احمق ہوگا۔ جس کا دل باطل پرست ہوگا، صرف وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے انحراف کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ تمہارا طرز عمل، تمہارا دین، تمہارا انداز حیات قطعاً جناب ابراہیم علیہ السلام سے میل نہیں کھاتا۔ ان کا مذہب اسلام تھا۔ جناب آدم سے لے کر کے اور سرور کائنات تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب کا مذہب اسلام تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام تھا۔ ایک خاص بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی تمام قوموں نے
اپنے اپنے مذہب کے نام یا تو کسی شخصیت پر رکھیں، پرسنالٹی پر، یا کسی قوم پر رکھیں، یا کسی ملک پر رکھیں۔ مثال کے طور پر یہودی اپنے کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے پہچانواتے ہیں، عیسائی اپنے کو جناب عیسیٰ تک منسوب کرتے ہیں، اسی طریقے سے زرتشتی زرتشت کی طرف۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو انڈیا میں پیدا ہونے کی بنیاد پر، تو جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اپنا نام یا تو قوم پر رکھا ہے، یا ملک پر رکھا ہے، یا شخصیت پر رکھا ہے، مگر اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو یونیورسل مذہب ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، نہ کسی خاص ملک کے لیے ہے، نہ کسی خاص شخصیت پر ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں، فرما برداری کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اطاعت کرے گا وہ مسلم ہوگا۔ اب انٹائر یونیورس کا جائزہ لیجئے، زمین اطاعت کر رہی ہے، مسلم ہے، آسمان اطاعت کر رہا ہے، مسلم ہے، اسپیس کا نظام اطاعت کر رہا ہے، مسلم ہے، ملائکہ اطاعت کر رہے ہیں، مسلم ہیں، جنات اطاعت کر رہے ہیں، مسلم ہیں، حتیٰ کہ کافر کا وجود بھی اطاعت کر رہا ہے۔ کافر کا ہاتھ ہلتا ہے تو مرضی الہی سے، آنکھیں دیکھتی ہیں تو مرضی الہی سے، مگر چونکہ یہ فطرت ہے، کافر دین فطرت پہ پیدا کیا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا ہے ہر پیدا ہونے والا اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اسلامی فطرت پہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تخلیق اسلام پر ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے سارے اعضاء حکم الہی سے کام کرتے ہیں، مگر چونکہ اس نے اپنی فطرت پہ پردہ ڈالا ہے اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ کفر کے لغوی معنی ہوتے ہیں زمین کرید کر کے بیج رکھ دینا اور چھپا دینا، تو انہوں نے اپنی حقیقت پردہ ڈالا ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے، ورنہ کائنات کی ہر شے مسلم ہے، اور سرور کائنات اسلام کے رسول ہیں، اس لیے وہ زمین و آسمان کے رسول ہیں، کائنات کی ہر شے کے رسول ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں، حتیٰ کہ کافر کے بھی رسول ہیں۔ فرق یہ کہ مسلمان وہ ہے جو امت اجابت کہلاتا ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم امت اجابت ہیں۔ کافر کو ابھی دعوت دینی ہے اصل فطرت پر لوٹنے کے لیے، اسے امت دعوت کہتے ہیں، لیکن امتی سب ہیں، پوری کائنات۔ اللہ اس لیے سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھ کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ خلق ما سوی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق میں شامل ہیں، اور حضور خود کہتے ہیں کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ نذیرا للعالمین، مجھے تمام عالموں کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ رحمت للعالمین، مجھے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ اگر صرف عالم بھی ہوتا تو بھی کائنات آ جاتی، اس لیے عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو رحمت اللہ عالم بھی کہا جاتا تو بھی کافی تھا، مگر نہیں، اللہ حکیم مطلق ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے علم پاک میں تھی یہ بات کہ دنیا عالم کو تقسیم کر لے گی، یہ انسانوں کی دنیا ہے، دا ورلڈ آف ہیومن بینگ، یہ جانوروں کی دنیا ہے، یہ پتھروں کی دنیا ہے، یہ اسٹون کی دنیا ہے، یہ خلاؤں کی دنیا ہے، اس لیے عالمین کہہ دیا گیا تاکہ کوئی بھی دنیا نبی کی رسالت سے الگ نہ ہونے پائے۔ یہ پیغمبر اعظم کا وہ عظمت ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ احمق ہیں جو حضرت ابراہیم کی ملت سے انحراف کر رہے ہیں، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں، اللہ کا خاص قرب رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اب اللہ دلیل کیا دیتا ہے کیوں وہ چنے ہوئے ہیں، کیوں عظیم ہیں؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا جھک جاؤ۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں جھک جانے کے، کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جانا اطاعت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو جناب ابراہیم نے کہا تھا میں جھک گیا ہوں ساری کائنات کے رب کی بارگاہ میں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اسلم تو اسلم اسلام یہ سب ایک ہی مصدر سے ماخوذ ہیں۔ اسلام کا ماننے والا وہ ہے جو اسلم تو کہے،
اسلام کا ماننے اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جھکے، اور ایسے دور میں کہ جب صرف بت پرستی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک ایسا دور آیا ہے صدیوں کے بعد کہ جب کہیں بھی اللہ واحد کا، خدا واحد کا تصور نہیں تھا۔ خود جناب ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، ان کا یہ عالم ہے کہ ان کے چچا آزر بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ چچا تھے۔ ابیہ کا لفظ مجازن آیا ہے، کبھی کبھی باپ کو بھی چچا کہا گیا ہے قرآن عظیم کے اندر، اس لیے وہ چچا تھے۔ اور ان کے والد کا نام تارح تھا، اور بائبل میں بھی یہ نام موجود ہے تارح۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ تارح نام تھا، آزر نہیں تھا۔ آزر بت پرست تھا، آزر بت گر تھا۔ اور سرور کائنات کی نسل پاک میں آقا سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک کوئی نہ بت پرست ہے، نہ کوئی مشرک ہے، نہ بت گر ہے۔ اسی خود ارشاد فرماتے آقا، میں پاکیزہ پیٹھوں سے، پشتوں سے، پاکیزہ شکموں سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ کفر کے ساتھ پاکیزگی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ آقائے دو جہاں کے آبا اور اجداد میں کوئی بھی نہ مشرک تھا، نہ کافر تھا، سبھی مومن تھے۔ اس لیے ہم حضرت عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت آمنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مومن تھے وہ، مومنہ تھی جناب یعنی آپ اندازہ کیجئے کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو سرکار کی والدہ محترمہ کو مسلمان نہیں کہتے، جن کے شکم ناز میں سرکار نے پروان چڑھے۔ ولادت رسول کے وقت فرشتے مبارکباد دینے کے لیے اترتے تھے۔ خواتین جناب آسیہ، جناب مریم آتی تھیں مبارکباد دینے کے لیے۔ جن کا گھر کعبہ جن کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، آسمان کے ستارے جھک کر کے مبارکباد دے رہے تھے۔ شیاطین گھبرا کر کے بھاگ رہے تھے، آپ اندازہ کریں۔ اور جن کی ولادت کے وقت جناب آمنہ نے اپنی نگاہوں سے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ آپ اندازہ کیوں دیکھا تھا شام اور بصرہ کے محلات کو؟ اس لیے کہ یہ ان کی حکومت میں آنے والے تھے، یہاں سے ظلم دور ہونے والا تھا، برائیاں دور ہونے والی تھیں۔ تو جن کا یہ عالم ہے کہ جن کی ولادت کے وقت قیصر و کسریٰ کے محلات میں کنگرے گر گئے، اس لیے کہ ظلم کی بنیاد پہ تھے، وہ گرا دیے گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ معاشر وہ مسلمہ نہیں تھیں، یہ والد مسلمان نہیں تھے۔ ان کی نسل پاک میں ان سے لے کے جناب آدم تک سبھی موحد تھے، سبھی مسلم تھے۔ اور تو اللہ فرماتا ہے جناب ابراہیم سے اسلم، انہوں نے کہا کہ اسلم تو رب العالمین، میں ساری کائنات کے رب کے بارے میں اسلام لایا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ خود انہوں نے کہا، جب اسلام کا اعلان کیا تو آگ میں ڈالے گئے، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ نے آزمایا مختلف طریقے سے، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کے مکے میں جا کر کے آباد کیا انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو۔ یہ ساری آزمائشیں تھیں، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی آزمایا جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سچا مسلم ہو اور اسے آزمائشوں سے دوچار نہ کیا جائے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائے لہرا۔ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں مشکلات کو جانتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو انہیں آزمایا گیا، اور پھر جب آزمائشوں میں کھرے اترے تو ان کو ابو الانبیاء کا مقام دیا گیا۔ تمام انبیاء کے والد ہیں وہ، جناب موسیٰ کے بھی، جناب عیسیٰ کے بھی، تمامی انبیاء کرام کے والد ہیں، یہاں تک کہ سرور کائنات کے بھی۔ تینوں مذاہب، یہودی، نصرانی اور اسلام، ان کی ذات میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام خود بھی جھک گئے خدا کی بارگاہ میں فرمان الہی کے مطابق، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت بھی کی کہ تمہیں اسلام پر قائم رہنا ہے، اسلام کے علاوہ، توحید کے علاوہ تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، تمہیں انحراف نہیں کرنا ہے۔
अब ये वसीयत जनाब इब्राहीम ने भी की और जनाब याकूब ने। रिश्ता दोनों में क्या है? हज़रत इब्राहीम के बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने भी, जनाब इब्राहीम ने भी वसीयत की और जनाब याकूब ने, उन्हीं की नस्ल से हैं। क्या ये वसीयत की? या बनैया इन्नल्लाह अस्तफ़ाकुम मिनद्दीन फ़ला तमूतुन्न व इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरी औलाद, ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुमको तुम्हारे दीन को चुन लिया है। तुम एक बरगुज़ीदा कौम हो, तुम्हारा दीन बरगुज़ीदा है, तुम अल्लाह की चुनी हुई कौम हो। फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो हरगिज़ मत मरना मगर इस्लाम पर। तुम पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ऊपर अमल करना और इस्लाम से एक लम्हे के लिए भी। अब अल्लाह फरमाता है कि जब ये वसीयत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और जनाब याकूब ने अपनी औलाद को किया था, तो क्या उस वक्त तुम मौजूद थे? यहूदियों से अल्लाह फरमा रहा है, ईसाइयों से कह रहा है कि उस वसीयत के वक्त क्या मौजूद थे तुम? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने वसीयत की थी और तुम अपने मज़हब को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब कह दिया? उनको कहते हैं कि वो यहूदी या नसरानी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, हनीफ़ा मुस्लिमा। हनीफ़ कहते हैं तमाम कायनात से टूट करके अल्लाह का हो जाना, उसे हनीफ़ कहते हैं। इस्लाम दीन हनीफ़ है, कायनात से टूट के अल्लाह का हो जाइए। हज़रत इब्राहीम का दीन दीन हनीफ़ था और वो ख़ुद हनीफ़ थे, तो पूरी कायनात से टूट के अल्लाह का हो जाने वाला हज़रत इब्राहीम के दीन पर है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जनाब इसहाक़ और जनाब इसहाक़ के बेटे थे जनाब याकूब। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी नस्ल को वसीयत की। अल्लाह फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त गवाह थे, मौजूद थे, हाजिर थे? अब यहाँ शहीद के माना हाजिर है ना, शहीद के माना यहाँ हाजिर हैं और शाहिद के माना भी हाजिर हैं। तो ये खाली गवाह जो तर्जमा करते हैं, ये क्यों करते हैं? ताकि नबी को हाजिर न माने। यहाँ शुहदा के माना हाजिर ही के हैं, मौजूद होने के हैं। और आपको याद तो होगी ना जनाजे की दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गाइबना। ए अल्लाह बख्श दे हमारे ज़िंदा को, हमारे मुर्दे को, हमारे गायब को, उसके मुकाबले हमारे हाजिर को। तो आप यहाँ शाहिद का तर्जुमा गायब करते हैं, और जब नबी की बात आती है इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, तो कहते हैं गवाह। लेकिन इससे ही मतलब गवाह वही होता है जो देख सके, चाहे निगाहों से देखे चाहे इल्म की बुनियाद पर। तो जो न देखे वो गवाह कैसे हो सकता है? जो इंदल वाक़या मौजूद न हो वो गवाह कैसे हो सकता है? तो हर एतबार से सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हैं और नाजिर हैं। अब यहाँ एक एतराज़ होता है कि हाजिर और नाजिर तो अल्लाह की सिफत है। नहीं, कहीं भी कुरान और हदीस में दिखा दीजिए कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर कहा गया है। हाजिर कहते हैं कहीं से हाजिर होने वाला, तो क्या अल्लाह कहीं से आता है क्या? अल्लाह के लिए कुरान ने शहीद व बसीर कहा है। शहीद हर वक्त देखने वाला, हर जगह देखने वाला, मौजूद रहने वाला अपने इल्म और कुदरत के एतबार से, और बसीर हर वक्त देखने वाला हर जगह, उसे कहीं आना जाना नहीं है, वो इन बातों से पाक है। इसलिए हाजिर और नाज़िर की जो सिफत है ये तो सरकार ही की हो सकती है। अल्लाह के लिए कुरान ने शहीद और बसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उर्दू में लोग इस्तेमाल करते हैं नादानी की बुनियाद पर, कोई बात नहीं, लेकिन सरवर कायनात अलैहिस्सलाम शाहिद हैं। शाहिद के माना ही होते हैं हाजिर, और गवाह के माना तो में भी हाज़िरी भी है, मुशाहदा भी है, तब वो गवाह हो सकता है। और सरकार गवाह किस पर है? तमाम अंबिया कराम पर और अपनी उम्मत पर। यानी गोया कि वो कायनात को जनाब आदम से लेकर के और क़यामत तक सबको देख रहे हैं, तब तो गवाही देंगे। अंबिया कराम की गवाही देंगे कि उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया, उम्मत की गवाही देंगे कि ये दीन पर कायम था। बैरकैफ तो अल्लाह फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे
کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اس قال لمنی ہے، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا، بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، اس میں جناب یوسف بھی رہے ہوں گے، ان کے اور سارے بیٹے رہے ہوں گے، ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے انبیاء کرام کی سنت کے مطابق کہ انتقال کرنے سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار اپنے بچوں سے کرا لے، دین کی وصیت کرے، تاکہ اس کے بعد گمراہ نہ ہونے پائیں لوگ۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ جواب کیا دیا انہوں نے؟ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا جو ہیں ان کے خدا کی بات کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، الہ واحدن، ان سب کا خدا صرف ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یقیناً اس کی بارگاہ میں گردن ڈالنے والے، جھکنے والے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں باپ دادا کی بات نہ کرو، ہے نا؟ جب کوئی نہیں، باپ دادا کی تو کافر کہا کرتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے وہابی اس سلسلے میں آپ کو۔ باپ دادا کے دین کو نہ مانیں، میلاد کو نہ مانیں، قیام کو نہ مانیں، نبی کی عظمت کو نہ مانیں، ان کے علم غیب کو نہ مانیں، ان سب کا انکار کریں، یہ باپ دادا کی بات ہے۔ نہیں، باپ دادا کو کب مانا جائے گا، کب نہیں مانا جائے گا؟ قرآن پاک میں جن باپ دادا کا انکار کیا گیا ہے کہ ان کو نہ مانو، وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ ابو جہل، ابو لہب کے باپ دادا مسلمان تھے یا کافر تھے؟ اور ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں۔ تو کفر سے جو چیز انہیرٹ کرو گے وہ کفر ہوگی، اور اسلام سے جو چیز انہیرٹ کرو گے وہ اسلام ہوگی۔ کفر سے جو چیز وراثت میں ملے گی وہ کفر ہوگی، اور اسلام سے جو چیز ملے گی وہ اسلام ہوگی۔ تو ظالموں، تم ہمارے باپ دادا کو کافروں کو باپ دادا سے ملا رہے ہو۔ جہاں قرآن نے منع کیا ہے کہ باپ دادا کی پیروی نہ کرو، اس سے مراد کافر باپ دادا ہیں، مسلمان باپ دادا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت یعقوب نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے رب، آپ کے آبا و اجداد کے رب جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے۔ پتہ چلا کہ انہوں نے باپ دادا کے دین کو اپنی سچائی کی علامت بنایا ہے انہوں نے، جیسے ہم اپنے باپ دادا جو مسلمان تھے ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ چلیے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، یا ہمارے یہ باپ دادا تھے، ہم سب سے منتخب قوم ہیں، جناب اسحاق بھی ہمارے باپ تھے، جناب داؤد بھی ہمارے باپ تھے، جناب موسیٰ بھی ہمارے باپ تھے، جناب ابراہیم بھی ہمارے باپ تھے، اس لیے ہم ایک منتخب قوم ہیں، سلیکٹڈ، چوزن ون، بہت منفرد قوم ہیں، مصطفیٰ اور برگزیدہ ہیں۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے یہود کا۔ قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ جماعت انبیاء کی یا نیکوں کی وہ جماعت تھی کہ گزر گئی، جو اس نے کیا، جو اس نے کمایا، جو نیکیاں کی وہ گزر چکی ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم سے سوال کیا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔ باپ دادا کا نام لے کر کے اپنی عظمت کا گن گانے والو، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم اپنے باپ دادا کا نام لے کر کے قیامت میں بچ نہیں سکتے ہو۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کا نام لے کر کے اپنی عظمت کا چرچا کرنے والوں، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی نصیحت ہے جو مسلمان ہیں اور محض اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کرتے ہیں، خود عمل نہیں ہے۔ یہ فلاں کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اگر فلاں کی اولاد نیک ہے تو اس رشتے کا احترام ہم کریں گے، لیکن فلاں کی اولاد اگر نیک نہیں ہے
تو پھر باپ دادا کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ نہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو گزر چکی ہے، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس نے جو کمایا اس کے لیے ہے،